أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، اور اگر اپنے رب کی طرف سے جس رزق کے آنے کی امید ہو اس کے انتظار میں تجھ کو ان سے اعراض کرنا پڑے، فقل لهم، تو ان سے کہہ قولا میسورا، نرم بات، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی بالکل کھول دینا چاہیے، فتقعد ملوما محسورا، ورنہ الزام خوردہ تہی دست ہو کر بیٹھے رہو گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کل کے درس میں اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت بیان ہوئی تھی۔ فضول خرچی کی، اسراف اور تبذیر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دے دیا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں ایک استثنائی صورت اللہ نے بیان کی۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وقتی طور پر بندے کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، مال ہے لیکن اپنے قبضے میں ابھی نہیں آیا، اپنی جیب میں نہیں آیا، اپنے تصرف میں نہیں آیا، یا کسی کے پاس ادھار ہے، یا فرض کرے کسی نے دینے ہیں، یا جو ہے وہ کھیتی وغیرہ تیار ہے ابھی تک بکنا شروع نہیں ہوئی، اپنے پاس جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی مستحق آ جائے، یا اپنے عزیزوں میں سے کسی کو ضرورت پڑ گئے اور وہ اس سے امید لگا کر بیٹھ گیا کہ میرا یہ رشتہ دار مجھے دے گا، میرے ساتھ تعاون کرے گا، اور اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، لیکن حقیقت میں کسی وقت نہیں بھی ہوتا۔ فرمایا ایسی صورتحال اگر آ جائے کہ تمہارے ہاتھ میں ابھی پیسہ نہیں ہے، تمہارے اختیار میں ابھی مال نہیں ہے کہ تم کسی کی مدد کر سکو، اور تمہارے پاس کوئی مدد لینے کے لیے آ جائے، تو پھر ان سے آپ نے اعراض کرنا ہے اور ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی سے انہیں ٹال دو، نرم بات انہیں کہہ دو۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ ہوتا تو آپ نے تو کبھی بخل کیا ہی نہیں ہے، سخاوت کے دریا تھے، سب کچھ بہا دیا، سب کچھ دے دیتے، لیکن بسا اوقات نہ ہوتا اور حاجت مند آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتیں اختیار کرتے تھے۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی کے پاس بھیج دیتے، جاؤ فلاں کے گھر جاؤ، وہاں سے تمہیں مل جائے گا، اور وہ صحابہ بھی کھلے دل کے لوگ تھے، وہ دے دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ فرماتے تھے تو عثمان کے گھر چلے جاؤ، وہاں سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، کہیں عبد الرحمن ابن عوف کے پاس چلے جاؤ، کسی اور صحابی کے پاس، یعنی اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے اس حاجت مند کو اپنے کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے تھے۔
یا دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل آ جانا، شام کو آ جانا، یا فلاں وقت آ جانا، سیدھا انکار اس کے سامنے آپ نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی اسے محروم کر کے بھیجتے تھے اور نہ ہی اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے تھے۔ حالات انسان پہ آتے رہتے ہیں، اگر اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی آ جائے اس طرح کا حاجت مند، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہو چاہے وہ باہر سے ہو، تو اس سے بات کم از کم جو ہے وہ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی کی بات، جڑتی ہوئی بات، اچھی بات کر کے اسے ٹال دو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ پھر دے دیتے تھے۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ، اگر آپ نے اس سے اعراض کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابتغاء رحمت، آپ خود انتظار میں ہیں اللہ کی رحمت کے کہ اللہ کی طرف سے آ جائے گا، امید لگائے بیٹھے ہیں، ترجوہا من ربک ترجوہا، اپنے رب سے امید لگا کر رکھے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آ جائے گا اور دینے کی نیت ہے، تو فرمایا کہ اس آنے والے کو فَقُلْ لَهُمْ، ان کے سے کہو قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم بات، اچھی بات کہہ کر اسے ٹال دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہی طریقہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کا موجود ہے تو وہ بھی پاس نہیں رکھا، کوئی سائل آیا تو وہ دے دیا، بلکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوا کہ افطاری کے وقت اتنی ہی افطاری تھی، اتنا ہی کھانا تھا کہ جو گھر والوں کی ضرورت کا تھا، لیکن دروازے پر کوئی سائل آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرحمت فرما دیا، دے دیا۔ اور بیت المال سے کئی دفعہ بیت المال میں ایسا مال غنیمت آیا کہ تقسیم کرتے کرتے سب کچھ ختم ہو گیا، اور اپنی باری جب آئی تو اپنا نفس یاد ہی نہیں رہا کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ دے دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ سخاوت تھی، آپ سخاوت کے دریا تھے۔ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اعتدال کو بیان کیا کہ نہ ہی اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ دے۔ کیا مطلب؟ اتنا کنجوس نہ بن جا گویا کہ ہاتھ کو تو نے گردن کا توق بنایا ہوا ہے، وہ کہیں جاتا ہی نہیں۔ اتنا بخیل نہ بن، اتنا کنجوس نہ بن کہ اپنے ہاتھ کو ہی گردن سے باندھ کے رکھ دیا ہے، وہ جیب کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اتنی کنجوسی صحیح نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل قریب من النار، البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الملائکہ وقریب من النار۔ بخیل آدمی، کنجوس آدمی، وہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے رسول سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، فرشتوں میں سے بھی دور ہے، اور جہنم سے زیادہ قریب ہے۔ اور فرمایا والسخی قریب من اللہ وقریب من الرسول وقریب من الناس وبعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کے رسول کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے بہت دور ہے سخی آدمی۔ تو اس لیے اتنا بخل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لے۔ یہ کنایا ہے کہ بالکل ہی جناب وہ کسی کو دینے کے موڈ میں ہی نہ ہو، جیب کی طرف اس کا ہاتھ ڈال جاتا ہی نہ ہو، تجوری کی طرف اس کا ہاتھ جاتا ہی نہ ہو، بس گردن کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل کھول دینا چاہیے کہ جو آیا اور سارے کا سارا لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس سے مستثنا ہے، آپ نے کبھی بھی جمع نہیں کیا، ایک وقت سے دوسرے وقت کا جمع نہیں کیا۔ اور حضرات صحابہ کرام میں سے جو صاحب عزیمت تھے، انہوں نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے پاس مال ہو اور اسے خزانہ کر کے رکھا ہو، کیونکہ وہ صاحب عزیمت تھے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ میانہ روی،
ایسے نہیں کہ جو آیا وہ سب کا سب دے دیا یا اڑا دیا اور کل کو خود جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ دے دیتے تھے جو کچھ آتا تھا، لیکن جب وہ خود فاقہ ان پہ آتا تو وہ اس کو بھی برداشت کر لیتے تھے اور اس فاقے کو بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر قبول کر لیتے تھے، اور کبھی ان کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا تھا اللہ سے کہ اللہ نے دیا نہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس میں میانہ روی اختیار کی جائے، نہ بالکل کنجوس اور نہ ہی بالکل ہی ایسا ہاتھ کھلا ہو کہ اپنے لیے ہی کچھ نہ بچے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ دو فرشتے بھی آتے ہیں۔ ایک فرشتہ آتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ تو اپنے راستے میں غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، اس کے مال میں اضافہ کر۔ اور دوسرا فرشتہ اللہم آتے ممسکن تلفا، اے اللہ جو کنجوس ہے مال روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو یہ وہ دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اور فرشتوں کی دعا ظاہر سی بات ہے قبول ہوتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جو آدمی دوسروں کا خیال رکھتا ہے، جو آدمی دوسروں پر خرچ کرتا ہے، جو آدمی غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت، وجاہت، مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے بنائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو اس کا مقام ہے ہی، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہے۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن ہاتھ اس نے گردن سے باندھا ہوا ہے، وہ کچھ خرچ نہیں کرتا، غریبوں کو دھتکار دیتا ہے، ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ لوگوں کی نظروں میں اسے گرا دیتے ہیں، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو مال اور دولت کا ہونا یہ عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار یہ ہے کہ اس مال و دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرنا یا کمانا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، بالکل اپنے ہاتھوں کو گردن سے ہی نہیں باندھ دینا چاہیے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل کھول دینا چاہیے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ الزام خوردہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا کہ سارے کا سارا ہی تو نے خرچ کر دیا۔ آگے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا رزق وسیع کر دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ غریب ہوا تو یہ کافر ہو جائے گا، یہ دین سے نکل جائے گا، یہ حد اعتدال سے دور ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کے لیے رزق تنگ کر دے، تو اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ اگر مال آ گیا تو پھر بھی یہ پٹری سے اتر جائے گا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ چاہتا ہے جس کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا بھی ہے اور خوب دیکھتا بھی ہے۔